بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن، اس کے دو رکوع جو ہیں ان کا ترجمہ اور اس کے بارے میں مختصر تفسیر جو ہے وہ پہلے عرض کی گئی۔ ان دو رکوعوں کے اندر، بلکہ تین جو ہیں، ان رکوعوں کے اندر بار بار یہی آیہ مبارکہ جو ہے وہ آ رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اعلیٰ کا ایک معنی قدرت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی قدرتوں کا تم انکار کرو گے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرتوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ، اور اس آدمی کے لیے، خافا جو ڈرا، خافا یخاف ڈرنا، مقام ربہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو ڈرا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، اور اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں انسان کر رہا ہے سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جہاں کسی کو انکار کی مجال نہیں ہوگی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا، اس کے باوجود وہاں لکھا ہوا بھی وہ فرشتوں کا نوشتہ جو ہے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق حساب کتاب اور جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، جس کے دل میں خوف الہی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ برائی سے بچے اور نیکی کرے، نیک کام کرے اور برائی سے باز آ جائے، رک جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، دو جنتیں ہیں، دو باغ ہیں۔ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغات شاخوں والے، ذو عربی میں کہتے ہیں والا، ذو مال، مال والا، تو ذو اس کی مؤنث ہوگی ذات، اور تثنیہ، جب تثنیہ بنایا تو واو بھی واپس آ گئی۔ ذواتا، وہ دونوں جو باغات ہیں، جنتیں ہیں، افنان، فنن شاخ، درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے، تک، اس کی جمع افنان، ٹہنیوں والے، شاخوں والے۔ اب ہر درخت جو ہے وہ شاخ والا ہوتا ہے، اور باغ کے اندر جتنے بھی درخت ہوں وہ ٹہنیوں والے ہوں گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کی شاخیں اور ٹہنیاں ہوں گی، گھنے درخت، تو اس لیے ان کو خاص طور پر یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ بہت گھنے درخت ہوں گے، بہت زیادہ ٹہنیوں والے ان باغوں کے درخت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
فیہما ان دونوں جنتوں میں عینان چشمے، عین چشمہ۔ عین کا لفظ عربی میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کا کمال ہے کہ ایک ہی لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور ایک ہی معنی کے ادائیگی کے لیے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں۔ کبھی ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے بیسیوں بلکہ سینکڑوں الفاظ ہوتے ہیں اور ایک ہی لفظ کے بیسیوں اور سینکڑوں معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح دیکھیے شعر ہے، شعر کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ ہیں، بیسیوں میں بلکہ بعض علماء نے کہا کہ سینکڑوں میں ہیں الفاظ۔ ایک شعر کا معنی ادا کرنے کے لیے اس کے بہت سے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور ان معانی کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر سیاق و سباق کے اعتبار سے آگے پیچھے کلام کو دیکھ کر متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں اس کا کیا معنی۔ عین کا ایک معنی ہوتا ہے آنکھ، یہ ایک معنی ہے چشمہ، زمین سے جہاں سے پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ اب چشمے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیچرل ہوتے ہیں، قدرتی ہوتے ہیں، ایک آرٹیفیشل ہوتے ہیں، مصنوعی جو بنائے جاتے ہیں، فاؤنٹین، کہیں پہاڑوں سے قدرتی طور پر پانی نکل رہا ہوتا ہے، کہیں مصنوعی طور پر لوگ بناتے ہیں، نیچے سے پائپ کے ذریعے پانی اوپر آتا ہے۔ تو عینان دو چشمے، تجریان جاری ہوں گے، یعنی ان دو باغوں کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں، ہما اس کا مرجع ہے جنتان، دو جنتیں، فیہما ان دونوں جنتوں میں جن کا بیان ہوا، من کل فاکہۃ ہر قسم کے پھل سے، زوجان جوڑا جوڑا ہوں گے، یعنی دو طرح کے پھل ہوں گے۔ یعنی جس طرح ہوتا ہے خشک اور تر پھل کھایا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، جس طرح کھجور ہے چھوارا بن جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے میوہ ہے وہ منقع بن جاتا ہے، اس طرح دو طرح کے پھل ہیں۔ اب جنت کے باغات کے جو پھل ہوں گے وہ بظاہر دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ جو ہے وہ دنیا کے پھلوں سے بہت مختلف ہوگا، دنیا کے پھلوں سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہوگا۔ اسی طرح اب جنت والے ایک پھل کھائیں گے، پھر دوسرا وہ اسی طرح بظاہر دیکھنے میں اس طرح ہوگا لیکن ذائقے میں اس سے مختلف ہوگا۔ جس طرح دیکھیے سورہ البقرہ شروع میں، پہلے سپارے کے شروع میں تیسرا رکوع ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، محبوب خوشخبری سنائیے ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب بھی کوئی پھل ان جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا، کہ یعنی دیکھنے میں شکل و صورت میں وہ پہلے جیسا ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
اور وہاں ملتے جلتے پھل، یعنی شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے. تو جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ہم نے کھایا، لیکن جب کھائیں گے تو پھر اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف پائیں گے. تو یہاں بھی فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہاں ہر قسم کے پھل کا جوڑا جوڑا ہوگا، یعنی دو طرح کے پھل ہوں گے، دو قسمیں ہر پھل کی ان دو باغوں کے اندر ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، متکئن تکیہ لگائے ہوئے، یعنی آدمی جس طرح آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھتا ہے تو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. علی فرشن، ایسے بستروں پر، فرش چٹائی بسترا. اب جس طرح اسلامی اور عربی کلچر ہے کہ نیچے بیٹھا جاتا ہے اور تکیے وغیرہ، تو ایسے بستروں کے اوپر وہ جنتی تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ متکئون سے حالت جو ہے نسبی اور جری میں متکئین ہو جاتا ہے. بطائنہا، وہ فرش، وہ بسترے، وہ چٹائیاں جن کے نیچے والا حصہ من استبرق، استبرق سے ہوگا اعلیٰ قسم کا ریشم. تو اعلیٰ قسم کا ریشم ان کے نیچے لگا ہوا ہوگا. اب ظاہر بات ہے کہ ایک بسترا یا نیچے بچھانے والی کوئی بھی چیز ہو، اس کے اوپر والا حصہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے. تو نیچے زیادہ احتیاط نہیں کی جاتی، بھئی کوئی بھی ہو، کون سا دیکھا تو نہیں جانا، وہ تو چھپ جائے گا. تو سامنے جو چیز ہو اس کو زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ اور بہتر ہو. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس کے نیچے والا حصہ، بطائن، نیچے والا حصہ جب استبرق اعلیٰ ریشم کا ہو تو اسی سے قیاس کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا. یعنی ظاہر بات ہے اس سے بھی وہ اعلیٰ قسم کا ہوگا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، ان دونوں باغات کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اس طرح کہ جنتیوں کو جا کے توڑنے نہیں پڑیں گے، کہیں جانا نہیں پڑے گا، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح فرمایا متکئین علی فرش، وہ اعلیٰ قسم کے بستروں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، وہیں وہ جھک جائیں گے. بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، وہیں سے وہ ہاتھ بڑھائیں گے اور وہ پھل توڑ لیں گے. اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا، کوئی تردد، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے گا کہ اب پھل کے اوپر، یعنی درخت کے اوپر چڑھ کے پھل توڑنا پڑتا ہے، کہیں سیڑھی لگا کے توڑنا پڑتا ہے. یہ چیز وہاں جنت میں نہیں ہوگی. یعنی وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور خود ان کے پاس ہوں گے. اور اسی طرح جنت کے جو چشمے ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کہ وہ جنتی چشمے جس سے اللہ کے بندے، عباد اللہ، اللہ کے بندے پیئیں گے، یفجرونها تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس کو بہا کے لے جائیں گے. یعنی جہاں جہاں جائیں گے وہ ساتھ ساتھ ان کے وہ چشمے چلتے جائیں گے. تو اسی طرح یہ پھل بھی ان کے اس طرح قریب ہوں گے کہ جیسے چاہیں ہاتھ بڑھائیں وہیں سے توڑ لیں، اس کے لیے کوئی تکلف، کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان باغات کے اندر، ان جنتوں میں
ایسی عورتیں ہوں گی قاصرات الطرف، نگاہوں کو نیچا رکھنے والی، یعنی یہ ان کے شرم و حیا کا بیان ہے کہ شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نگاہیں اٹھا کر کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گی، نگاہوں کو جھکانے والی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ان حوروں کی توصیف یہ ہے کہ گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہیں، اعلیٰ قسم کے، یہ یعنی ہیرے جواہرات موتی، ان کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ان عورتوں، ان جنتی حوروں کے حسن و جمال کو بیان کرنے سے پہلے ان کی سیرت کو بیان کیا گیا، صورت کو بیان کرنے سے پہلے سیرت کو بیان کیا۔ فیہن قاصرات الطرف، کہ وہ شرم و حیا سے نگاہوں کو جھکانے والی ہوں گی۔ تو صورت جو ہوتی ہے وہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، لیکن سیرت بڑے حد تک آدمی کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، وہ خود جو ہے اپنی مرضی سے جو چاہے عمل کرتا ہے۔ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کسی کی بنا دی اسی طرح ہی ہے، چلو آدمی اس کو تھوڑا بہتا بنا سنوار سکتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں۔ لیکن سیرت جو ہے وہ بڑی حد تک آدمی کے اپنے کنٹرول اور اختیار میں ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے کردار کو بنا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن و جمال، ان کی صورت کو بیان کرنے سے پہلے ان کی سیرت کو بیان کیا کہ سیرت ان کی یہ ہوگی، ان کی عادات و خصائل یہ ہوں گی کہ شرم و حیا سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ علماء نے فرمایا کہ جس طرح مرد کسی غیر عورت، اجنبی عورت کو بلا ضرورت نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بلا ضرورت کسی اجنبی مرد کی طرف اس طرح نہ دیکھے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، جو نابینا تھے، بڑے پیارے صحابی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر بڑا کرم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ان پر بڑی رحمت تھی۔ قرآن پاک میں بھی ان کا واقعہ بیان ہوا۔ تو وہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے۔ تو حضور تشریف لائے، ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور دوسری زوجہ تھیں، ان سے فرمایا بھی تم پردے میں چلے جاؤ، عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کیا تم بھی نابینی ہو؟ تم بھی نہیں ان کو دیکھ سکتے؟ تو اس سے علماء نے فرمایا کہ جس طرح مرد بلا ضرورت کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح عورت بھی بلا ضرورت کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنتی عورتوں کی یہاں توصیف فرمائی، ان کے حسن و جمال کو بیان کیا، لیکن حسن و جمال کو بیان کرنے سے پہلے ان کی سیرت کو بیان کیا، ان کے شرم و حیا کا بیان کیا کہ یہ سب سے بڑھ کر عورت کے لیے یہ زیور ہے۔ آگے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان ہی ہے۔ احسان کے بہت سے معنی ہیں۔ احسان کا ایک معنی حدیث پاک میں بیان کیا، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔
مسلم شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، اس میں حضرت جبریل امین نے عرض کیا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور رب کا دیدار کر رہے ہو۔ تو جب رب کا دیدار کر رہے ہو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو پھر نہ نگاہیں کہیں اور متوجہ ہوں گی اور نہ دل و دماغ کہیں اور متوجہ ہوگا، یعنی دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس مرتبے تک نہ پہنچ سکو، یہ مقام نہ حاصل کر سکو، تو کم از کم یہ بات ضرور ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح رب کی عبادت کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ آدمی کھڑا نماز میں ہے اور گھوم کہیں اور رہا ہے، جسم تو یہاں ہے اور دل اور دماغ کہیں اور اس کے گھوم رہے ہیں، یہ نہیں، دل اور دماغ کو حاضر رکھو۔ یعنی جس طرح انسان دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے تو پھر کہیں اور متوجہ نہیں ہوتا کہ اس کے دربار کے آداب کے خلاف ہے، تو وہ سب بادشاہوں کے بادشاہوں کو بادشاہی دینے والے کی بارگاہ میں جب حاضر ہیں تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ آنکھیں، دل، دماغ سب کچھ متوجہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس مرتبے کو نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح رب کی عبادت کرنا، اس کو احسان کا۔ ایک احسان کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کا جو حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو دیا جائے، جتنا کسی کا حق ہے اتنا اس کو دے دینا، یہ عدل ہے کہ اس کے حق کے اندر کوئی کمی نہ کی، جو اس کا حق بنا پورا اس کو دے دیا، یہ عدل اور انصاف ہے۔ اور احسان اس سے آگے کا مرتبہ ہے کہ جتنا کسی کا حق ہے اس کے حق سے بڑھ کر اس کے زیادہ اس کو دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور احسان کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر احسان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ ایک کے بدلے میں 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، بلکہ بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا، جتنا خلوص ہوگا اس کے اعتبار سے۔ تو ان 2 جنتوں کا بیان کرنے کے آخر میں فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، یعنی جو نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کرم اور فضل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر احسان فرمانے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ 2 جنتیں ہیں۔ 2 جنتیں تو وہ ہوئیں جن کا پہلے ذکر ہوا، یہ 16 آیات جس میں ان 2 جنتوں کا ذکر ہوا۔ شروع ہوا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ اب آگے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں، یعنی جو اس سے کم مرتبے کے 2 باغات ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
مدہامتان، یہ جو دوسری دو جنتیں، دو باغات ہیں، گہرے سبز سیاہی مائل، سبزہ جب بہت زیادہ گہرا ہو تو وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، یعنی سیاہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جس طرح اس وقت اب سبزہ جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. پہلے جب ابتدائی اس کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہلکا سبز ہوتا ہے، پھر جو ہے بعد میں جیسے جیسے موسم بدلتا جائے گا تو وہ زرد پڑتا جائے گا. تو اس وقت جو ہے وہ سبزہ اپنے عروج پہ ہے. تو گہرا سبز جو سیاہی مائل ہو جائے تو وہ اس طرح کے سبز سرسبز و شاداب باغات ہیں کہ وہ سیاہی مائل ہیں. مدہامتان، گہرے سبز سیاہی مائل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے. پیچھے فرمایا تھا، پچھلے آیات میں دو جنتوں کا ذکر تھا، وہاں فرمایا تھا عینان تجریان، دو چشمے جاری ہیں، یعنی چشمہ زمین سے نکلتا ہے اور بہہ رہا ہے. اور یہاں فرمایا نداختان، یعنی ابل رہے ہیں کہ اس طرح پانی زمین سے نکلتا ہے. جس طرح یہ مصنوعی چشمے ہوتے ہیں کہ نیچے پائپ لگا ہوا تو پانی زور سے پریشر سے اوپر جاتا ہے، اسی طرح قدرتی نیچرل چشمے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پانی زور سے نکلتا ہے زمین سے اور اوپر کی طرف جاتا ہے. تو فرمایا ان باغات کے اندر دو چشمے ہوں گے جو ابل رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغات میں پھل ہوں گے. فاکہۃ، ہر قسم کے پھل. وَنَخْلٌ، اور کھجوریں ہوں گی. وَرُمَّان، اور انار. اب فاکہۃ کے اندر یہ کھجور بھی آ گیا اور انار بھی آ گیا، لیکن ان کی خصوصیت کے پیش نظر ان کو الگ سے بیان کیا کہ نخل کھجوریں اور رمان انار اس میں ہوں گے. یہ نخل خا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کھجور کا درخت، اور نحل جب ہا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی. اب یہ ایک نقطے سے معنی کے اندر اس طرح جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے. تو ان دو جنتوں کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور نخل کھجور اور رمان اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان دو جنتوں میں ایسی خیرات حسان، اچھی سیرت والی اور اچھی صورت والی عورتیں ہوں گی. یعنی خیرات سے مراد ان کی سیرت بہت اچھی ہوگی اور حسان ان کی صورت بہت اچھی ہوگی، یعنی شکل و صورت میں اعلیٰ اور سیرت میں بھی بہت اعلیٰ. یعنی وہاں نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ بد اخلاقی، یہ تنازعات، یہ پریشانیاں، یہ سب دنیا میں ہیں. جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. وہاں یہ تنازعات، یہ لڑائیاں جھگڑے، یہ فسادات نہیں ہوں گے. یعنی ان کی صورت اور سیرت سب سے اعلیٰ ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ خیرات حسان کیا ہیں؟ حوریں ہیں. مقصورات فی الخیام، جن کو روکا گیا ہے خیموں کے اندر، یعنی خیموں کے اندر وہ رکی ہوئی ہیں، کہیں جانے والی نہیں، کسی اور کی طرف دیکھنے والی نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو مکانات ہوں گے، پردے ہوں گے، یہ سب کے سب صرف پردہ کی خاطر ہوں گے. وہاں کوئی یعنی چوری چکاری کا ڈر نہیں ہے کہ اس کے لیے حویلیاں بنائی جائیں. یہ صرف تو یہ پردہ
ایسی نعمت ہے جو جنت کے اندر بھی ہوگا. تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے یہ پردہ بھی ہے. یہ صرف اور صرف اسی لیے، یعنی جس کو پرائیویسی کہا جاتا ہے، اس کے لیے ہوگا، پردے کے لیے ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف، وہ تکیہ لگائے ہوں گے رف پر. رف کہتے ہیں سبز بستر کو، اعلیٰ قسم کا بستر. رف خضر، سبز اعلیٰ قسم کے بستروں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. وَأَبْقَرِيٍّ، بہت ہی اعلیٰ قسم کے وہ بسترے ہوں گے، حصان بڑے خوبصورت ہوں گے. ابقری عرب کے اندر بہت ہی بے نظیر، بے مثال، ایسی چیز جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، جو بے نظیر و بے مثال ہو. تو وہ ایسے بستروں کے اوپر، سبز بے نظیر بے مثال خوبصورت بستروں کے اوپر وہ جنتی تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بڑی برکت والا ہے نام تمہارے رب کا. اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. ذی الجلال والاکرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ذو الجلال والاکرام، بڑے عزت بڑے مرتبے والا ہے، اس کا نام بھی بڑی برکت والا ہے. تو اب اس رکوع کا آغاز کس سے فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. اب ان 2 جنتوں کا بیان ہوا، پھر آگے 2 اور جنتوں کا بیان ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارے، رب کا ڈر، رب کا خوف دل کے اندر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ برائی سے بچے اور نیکی کی طرف مائل ہو، نیک کام کرے اور برائی سے رک جائے، بچ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ نعمتیں ملیں گی. چنانچہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے اس آیات کے ضمن میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا نیک متقی پرہیزگار، 5 وقت نماز کے اندر وہ حاضر ہوتا. اس کی سیرت، اس کی صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی لگتی کہ یہ نوجوان ہے، نوعمر ہے، اور کتنا نیک ہے، کہ کتنا شریف ہے، کس طرح باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور یہ کتنا نیک آدمی ہے اس جوانی کے اندر. فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا، مسجد سے گھر کی طرف آتا. رستے میں کوئی بدکار عورت جو ہے وہ رہتی تھی، وہ اس کو دیکھتی رہتی، وہ اس کے آتے جاتے دیکھتی اور اس کو بہکانے کی وہ کوشش کر رہی ہے. ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے نوجوان گھر کی طرف جا رہا ہے، اس عورت نے اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی اور کسی طریقے سے اس کو بہلا پھسلا کر وہ گھر کے اندر لے گئی. جب گھر کے اندر وہ اس کے گیا تو اس پر خوف الہی غالب آ گیا کہ میں کس کام میں مشغول تھا اور میں کدھر آ گیا. اس خوف الہی کی وجہ سے اس پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا وہ خوف الہی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا. جب اس عورت نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ کیا مجھ پہ مصیبت آ پڑی.
اس نے اپنی خادمہ کو، لونڈی کو بلایا، بازوؤں سے ٹانگوں سے پکڑا، گھسیٹ کے دیکھا گلی میں کوئی نہیں ہے، اس کو گھسیٹ کے گلی میں اپنے گھر سے دور کسی اور کے دروازے کے آگے پھینک دیا اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اب اس کا باپ گھر میں انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے اور اس وقت آ جایا کرتا تھا، آج آیا نہیں ہے۔ وہ شمع لے کر، چراغ لے کر ڈھونڈنے جا رہا ہے مسجد کی طرف، رستے میں دیکھا کہ کہیں ایک انسان پڑا ہوا ہے، قریب جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بلایا اور اٹھا کے گھر لایا، اور گھر لا کے اس کے چہرے پہ پانی وغیرہ چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ باپ نے اس سے پوچھا بیٹا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح عورت جو ہے وہ مجھے بہلا پھسلا کر گھر کے اندر لے گئی، اور پھر وہاں جا کے مجھ پر خوف الہی غالب آیا، اور پھر اس کے بعد یہ میری جو ہے حالت جو ہو گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جب اس نے بیان کیا تو دوبارہ پھر اس پر خوف الہی کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، اتنا بیان کرنے کے بعد، اور پھر ایسا بے ہوش ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ خوف الہی کی وجہ سے اب گناہ بھی نہیں کیا، صرف یعنی کسی کے بہلانے پھسلانے کی وجہ سے وہ گناہ کی جگہ پہ، یا اس کے دل میں کوئی اس کے بہلانے پھسلانے کی وجہ سے کوئی غلط خیال ہی آیا، تو صرف اس وجہ سے وہ خوف الہی اتنا اس پہ غالب آ گیا کہ وہ بے ہوش ہوا، دوبارہ پھر بے ہوش ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے باپ نے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رات کو ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا، غسل دیا، کفن بنایا، جنازہ پڑھا اور رات کو ہی اس کو دفنا دیا۔ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ حضور اس طرح ایک نوجوان خوف الہی کی وجہ سے اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی، اتنا خوف الہی اس پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر اس پر غالب تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اس کی جان جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کے پاس گئے، اس سے تعزیت کی اور کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، اتنا نیک متقی نوجوان تھا، میں بھی اس کے جنازے میں شامل ہوتا۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ دن بھر عوام کے لوگوں کے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، ہم نے کہا آپ کو بے آرام کیا کریں، تو اس لیے ہم نے خود ہی جنازہ پڑھا اور اس کو دفنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر کے اوپر لے چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر لوگوں کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ اس نوجوان کی قبر پہ جاتے ہیں، اور قبر کے اوپر جا کر اب اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ اسی سے ملتی جلتی آیت ہیں، اکثر حافظوں کو بھی یہاں پر متشابہ لگ جاتا ہے۔ یہ سورہ والنازعات 30ویں سپارے کا 4تھا رکوع ہے، اس میں ہے۔ اس میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہنم کا ذکر کیا تو پہلے یہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر دیا، بھول دیا، یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ دنیا کو وہ بنانے سنوارنے اور مزین کرنے کے لیے اس نے ایسے کام کیے جو رب کی نافرمانی اور گناہ کے کام تھے، صرف دنیا کی خاطر اس نے آخرت کو بلا دیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم اس کا مستقر اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خوف الہی کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو خواہش سے بچایا، یعنی جو دل چاہتا ہے وہ نہیں، اگر دل رب کی نافرمانی کے کام چاہتا ہے تو نہیں، اس کو نہیں کرنا ہے، اور اپنے نفس کو روکا خواہش سے، یعنی خواہش نفس کی پیروی سے رکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے احکام کی پیروی کی، تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو جس نے خوف الہی کی وجہ سے جس کی موت واقع ہو گئی، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، اس کا جنت ٹھکانہ ہوگا۔ تو کیا رب کے وعدے کے مطابق تجھے جنت مل چکی ہے؟ قبر کے اوپر سے حضرت عمر فاروق مخاطب کر رہے ہیں قبر کے اندر والے کو، اور معلوم ہوا کہ قبر والے سنتے ہیں، اگر سن نہیں سکتے تو ان سے مخاطب، ان سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اب جب ہم قبروں میں جاتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ کہو بھائی السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو۔ اب اگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر سلام کرنا ہی فضول ہوگا۔ تو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سننے کا جو ہے وہ ایک ان کو برزخی زندگی دی جاتی ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ سنتے بھی ہیں، اور جو خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جب چاہیں تو جواب بھی دے سکتے ہیں، سب نہیں، اللہ والے جو چاہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے یہ سوال کیا تو آگے سے وہ نوجوان جواب دیتا ہے اے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی رب کی رضا کے لیے خوف الہی سے اس نے برائی کو ترک کر دیا، نیکی اختیار کی، تو اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 1 نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ تو قبر والا وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ اے امیر المومنین، 1 جنت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں، یعنی یہ ایک درجہ ہوتا ہے نا، پہلا درجہ وہ ہے 1 جنت کا، اور یہ درجہ ہے یہ 2، جو جس کو یہ مقام حاصل ہوگا اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 1 جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو اس رکوع کا آغاز اسی مضمون سے کیا گیا کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا، یعنی جو اپنی زندگی رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق گزارے گا، جو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق چلے گا، جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے گا، چاہے طبیعت چاہے یا نہ چاہے، یعنی اپنی طبیعت کے تابع نہیں ہے،
کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، نہیں، طبیعت کے تابع نہیں بلکہ رب کے حکم کے تابع ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہم کریں گے، چاہے ہمارا دل اس کو کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ تیار ہو، ہم زبردستی اس کو تیار کریں گے۔ اور ایسا کام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب نے منع کیا، ہمارا دل لاکھ چاہے اس کو کرنے کا، ہم اس کو نہیں کریں گے کہ یہ رب رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ تو جو اپنی زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اس کے لیے ان کو مشقت بھی اٹھانے پڑے گی، تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی، لوگوں کے طعن و تشنیع بھی برداشت کرنے پڑیں گے، لوگوں کے ہر طرح کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، لیکن جب رب رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔